آج کل جب ہم 2026 کی جدید ترین ٹیکنالوجی پر نظر ڈالتے ہیں نا تو مطلب ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اور ٹیکنالوجی بدل بھی تو کتنی تیزی سے رہی ہے۔ بالکل۔ اب فرض کریں کہ ایک انتہائی شاندار ویڈیو ہے، اس میں ایک گرم کافی کے کپ سے نکلتی ہوئی بھاپ کو بالکل قدرتی انداز میں ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ صحیح، وہ جو فزکس کی باریکیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، مطلب اس میں طبعی اصول یعنی فزکس اس قدر حقیقی ہے کہ اسے اصلی کیمرے سے لی گئی فوٹیج سے الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور عام خیال یہی ہوگا کہ یہ شاہکار یقیناً کسی اربوں ڈالر مالیت والی ٹیک کمپنی نے بنایا ہوگا۔ ہاں، لوگ سوچتے ہیں کہ کسی انتہائی مہنگے اور طاقتور سپر کمپیوٹر پر یہ تخلیق کیا گیا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ واہ، یعنی وہ کسی بڑے اسٹوڈیو کا کام نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کسی پریمیم یا مہنگے ٹول کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل طور پر مفت اور اوپن سورس ماڈل کا کمال ہے۔ یہ واقعی ٹیکنالوجی کی دنیا کا ایک بہت بڑا تضاد بن چکا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس دیکھیں پیکنگ، سیڈینس اور ویو 3 جیسے پریمیم ویڈیو جنریٹرز موجود ہیں۔ جو کہ بہت مشہور ہیں۔ ہاں، اور ان کی کارکردگی بے شک لاجواب ہے، لیکن ان کے گرد ایک بہت اونچی مالیاتی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ یعنی پیسوں کا مسئلہ ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسے وی آئی پی کلب کی طرح ہیں جہاں داخلے کا ٹکٹ صرف چند محسوس لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ مطلب تخلیقی صلاحیت کا براہ راست تعلق اب اس بات سے جڑتا جا رہا ہے کہ کوئی کتنے ڈالر ماہانہ ادا کر سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی لیے آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ مطلب اس وی آئی پی کلب کا پچھلا دروازہ کھولنے والا ہے۔ جو کہ سب کے لیے کھلا ہے۔ ہاں، بالکل مفت۔ ہم نے یوٹیوب چینل بکی دا اے آئی گرل کی ایک حالیہ اور انتہائی اہم ویڈیو کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور آج کی اس گفتگو کا مشن یہ جاننا ہے کہ ان مہنگے پیڈ ٹولز کی موجودگی میں ایسے کون سے متبادل ہیں؟ ایسے کون سے 3 بہترین متبادل موجود ہیں جو بغیر کسی سائن اپ کے 100% مفت دستیاب ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی کوالٹی کسی بھی طرح ان پریمیم ٹولز سے کم نہیں ہے۔ تو چلیں اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اچھا، بکی کی ویڈیو میں جس پہلے ٹول کا ذکر کیا گیا ہے نا، اس کا نام تو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کے فیچرز پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ ٹول سیدھا ہمارے اس مفروضے پر وار کرتا ہے کہ مفت چیز کا معیار ہمیشہ کم ہوتا ہے۔ تو اس مخصوص ٹول میں ایسی کون سی بات ہے جو مطلب اسے باقی عام مفت جنریٹر سے ممتاز کرتی ہے؟ کیونکہ عام طور پر بغیر سائن اپ والے ٹولز میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے استعمال کی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا؟ ہاں، یہ لامحدود ہے، لیکن جو چیز مجھے واقعی حیران کن لگی وہ اس کا کنٹرول ہے۔ میں ویڈیو کے حوالے سے بتاتی ہوں۔ بکی نے ایک سادہ سا پرومپٹ دیا، کافی پیتی ہوئی عورت۔ بہت عام سا پرومپٹ ہے۔ بالکل۔ اب ماضی میں ایک عام مفت ٹول آپ کو اپنی مرضی سے کوئی بھی بے رتیب سی تصویر دے دیتا، لیکن اس ٹول میں مطلب صارف کو باقاعدہ ایک ڈائریکٹر کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ یعنی وہ کیمرہ اینگلز وغیرہ سیٹ کر سکتا ہے؟ ہاں، اس میں شارٹ ٹائپ چننے کا اختیار ہے، جیسے کہ پورٹریٹ۔ پھر کلر پیلٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مثلا گرم رنگوں کا انتخاب۔ واہ، یہ تو کافی تفصیلی ہے۔ اور اس کے بعد آرٹ سٹائل۔ اگر حقیقت پسندانہ نتیجہ چاہیے تو سنیمیٹک یا کیجول فوٹو کو منتخب کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ایک اور مثال بھی دی گئی، گلابی بالوں والی عورت کی حقیقت پسندانہ سیلفی۔ اور اس کا ریزلٹ کیسا تھا؟ اس کا نتیجہ اتنا شفاف اور قدرتی تھا کہ اس میں کمپیوٹر گرافکس کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ دیکھیں، اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ صرف چند نئے بٹنوں کا اضافہ نہیں ہے، یہ اے آئی کے ارتقاء میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جب تک مشین خود سارے فیصلے کر رہی تھی نا، تو وہ ایک بلیک باکس تھی۔ آپ ایک جملہ لکھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ کچھ اچھا بن جائے۔ ہاں بالکل، ہم سب یہی کرتے تھے۔ لیکن جب ایک ٹول صارف کو کیمرے کے زاویے، رنگوں کے درجہ حرارت اور لائٹنگ اسٹائل کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیتا ہے، تو وہ دراصل انسان اور مشین کے درمیان ایک مشترکہ تخلیقی عمل کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ کو کریشن، رائٹ؟ بالکل۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان ماڈلز کے پیچھے کام کرنے والے الگورتھم اب انسانی جمالیات کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بغیر کسی فیس کے ہو رہا ہے؟
لیکن اسی ٹول کے اندر ایک اور فیچر ہے جس پر میں تھوڑی بحث کرنا چاہتی ہوں، اور اس میں ایک عجیب سا تضاد بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ ٹول ایک ہی وقت میں 32 تصاویر تک جنریٹ کر سکتا ہے، ایک ہی کلک پر 32 مختلف ویریشنز۔ 32؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بظاہر تو یہ بہت شاندار لگتا ہے، لیکن ویڈیو بنانے والی نے ایک بڑی دلچسپ تجویز دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ سسٹم آپ کو 32 تصاویر بنانے کی سہولت دیتا ہے، لیکن مطلب بہترین اور اعلیٰ ترین کوالٹی حاصل کرنے کے لیے ایک وقت میں صرف 2 یا 4 تصاویر ہی بنانی چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اکثر لوگ اسی جگہ غلطی کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ سوچی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بہت بڑا بفے لگا ہو۔ صحیح، کھانوں کا بفے۔ ہاں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی پلیٹ میں 30 مختلف ڈشز کا ڈھیر لگا لیں، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو سارے ذائقے آپس میں مل جائیں گے اور کسی ایک ڈش کا بھی اصل مزہ نہیں آئے گا۔ بالکل، سب گھٹ مٹ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ صرف 2 مخصوص ڈشز کا انتخاب کریں تو ان کی گارنشنگ، ان کا ٹیکسچر اور ان کا ذائقہ آپ کو بہت زیادہ بہترین اور واضح محسوس ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی زیادہ کا مطلب ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا؟ یہ بفے والی تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے موجود تکنیکی وجہ یعنی کمپیوٹ پاور یا پروسیسنگ کی طاقت کو سمجھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، اے آئی ماڈلز جادو سے کام نہیں کرتے۔ وہ گرافکس پروسیسنگ یونٹس یعنی جی پی یوز کی فزیکل میموری اور کیلکولیشنز پر انحصار کرتے ہیں۔ ہارڈ ویئر پر۔ جی، جب ایک سسٹم کو ایک ہی وقت میں 32 تصویریں بنانے کی کمانڈ دی جاتی ہے نا، تو وہ اپنی دستیاب طاقت، اپنی ریم اور اپنے پروسیسنگ سائیکلز کو 32 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یعنی مشین کی توجہ بڑھ جاتی ہے؟ بالکل۔ تصویر بنانے کے عمل میں ایک مرحلہ ہوتا ہے جسے ڈی نوائزنگ کہتے ہیں۔ ڈی نوائزنگ؟ ہاں، جہاں ماڈل ایک دھندلی سی تصویر میں سے باریکیاں نکال کر اسے واضح کرتا ہے۔ جب اسے 32 تصویروں پر بیک وقت کام کرنا ہو تو وہ ہر تصویر کے لیے ڈی نوائزنگ کے کم سٹیپس استعمال کرتا ہے۔ تو اس سے کوالٹی گرتی ہوگی؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تصویر بن تو جاتی ہے لیکن اس میں جلد کی باریک لکیریں، آنکھوں کی چمک یا کپڑے کی بناوٹ جیسی تفصیلات غائب ہو جاتی ہیں اور تصویر پلاسٹک جیسی لگنے لگتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ نقلی لگتی ہے۔ بالکل۔ لیکن جب آپ اسی سسٹم سے کہتے ہیں کہ صرف 2 تصویریں بناؤ تو وہ اپنی 100% پروسیسنگ پاور اور پوری توجہ ان 2 کینوسوں پر مرکوز کر دیتا ہے۔ واہ! روشنی کا ہر زاویہ اور سائے کی ہر تفصیل گہرائی سے رینڈر ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مطلب اے آئی کا درست استعمال محض بٹن دبانا نہیں بلکہ مشین کے محدود وسائل کو سمجھداری سے ڈائریکٹ کرنا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست بصیرت ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ کمپیوٹ پاور کس قدر قیمتی چیز ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں سے ایک نیا سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر کمپیوٹ پاور اتنی مہنگی اور محدود ہے اور اسے چلانے کے لیے اتنے طاقتور سرورز درکار ہوتے ہیں تو مطلب کوئی عام انسان یا تخلیق کار اسے روزانہ کی بنیاد پر مفت میں کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت لاجیکل سوال ہے۔ اور یہیں پر ہماری آج کی گفتگو اس دوسرے ٹول کی طرف مڑتی ہے جو کسی ایک کمپنی کا مخصوص ٹول نہیں بلکہ ایک پورا سمندر ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ہگنگ فیس کی۔ ہگنگ فیس، یہ تو موجودہ دور میں اے آئی کی دنیا کے لیے اوپن سورس کمیونٹی کا دھڑکتا ہوا دل بن چکا ہے۔ سورس ویڈیو کے مطابق یہ پلیٹ فارم صرف تصویر بنانے تک محدود نہیں ہے، اس کا کینوس بہت وسیع ہے۔ ہاں، اس میں بہت کچھ ہے۔ بالکل، اس کے اندر اسپیسز نامی ایک سیکشن موجود ہے جو امیج، ویڈیو، ٹیکسٹ، آڈیو اور یہاں تک کہ کوڈ جنریٹ کرنے کے نت نئے ماڈل سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کی رفتار بھی تو کمال کی ہے۔ وہی تو، جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ اس کی رفتار ہی ہے۔ ویڈیو میں بتایا گیا کہ وہاں روزانہ کی بنیاد پر نئے ماڈلز اپلوڈ ہوتے ہیں اور بعض ماڈل تو بمشکل 2 دن پرانے تھے۔ وہاں ایک ویڈیو جنریشن کے ماڈل کا ڈیمو دکھایا گیا جو 10 سیکنڈ تک کی ویڈیو بنا سکتا ہے۔ اس میں موشن یعنی حرکت
اس قدر ہموار تھی کہ اس میں کوئی بھی عجیب سا بگاڑ یا ڈسٹورشن پیدا نہیں ہو رہا تھا، جو عام طور پر پرانے ماڈلز میں ہوتا تھا۔ ہاں، جو پچھلے سالوں کی اے آئی ویڈیوز میں چہرے یا ہاتھوں کے بگڑنے کی صورت میں نظر آتا تھا۔ دیکھیں، یہ اوپن سورس کی مشترکہ ذہانت کا نتیجہ ہے۔ جب ہزاروں ڈیولپرز ایک ساتھ مل کر کسی مسئلے پر کام کرتے ہیں تو خامیاں بہت تیزی سے دور ہوتی ہیں۔ لیکن یہیں پر میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ سورس میں بتایا گیا کہ آپ ان ماڈلز کو آن لائن چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی لوکل ڈیوائس پر بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، لوکل ہوسٹنگ کا آپشن موجود ہے۔ ذرا ایک عام سیکھنے والے کے نقطہ نظر سے سوچئے، ایک طرف تو ہر چند گھنٹوں بعد نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں، ہر روز ایک نیا ماڈل سامنے آ رہا ہے، صحیح۔ اور دوسری طرف لوکل ہوسٹنگ جیسے خالص ٹیکنیکی آپشنز دیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب ایک عام انسان کے لیے معلومات کا شدید طوفان، مطلب انفارمیشن اوور لوڈ نہیں بن سکتا؟ یہ بات کچھ حد تک درست لگتی ہے۔ اور یہ کہ کوئی اپنا سر کھپاتے ہوئے کسی ماڈل کو اپنے کمپیوٹر پر کیوں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے گا جب وہ اسے براؤزر میں چلا سکتا ہے؟ یہ معلومات کے طوفان والی بات بظاہر درست محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک اور تہ بھی ہے۔ دراصل جسے ہم معلومات کا طوفان سمجھ رہے ہیں نا، وہ ٹیکنالوجی کے ارتقاء کا وہ شفاف عمل ہے جو اب پہلی بار عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، مطلب پہلے ایسا نہیں تھا؟ روایتی کارپوریٹ ماڈل میں کیا ہوتا تھا؟ بڑی کمپنیاں سالوں تک بند کمروں میں، خفیہ لیبارٹریز میں تجربات کرتی تھیں، اور پھر اچانک ایک تیار شدہ چمکدار پروڈکٹ عوام کے سامنے لانچ کر دیتی تھیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہم صرف فائنل پروڈکٹ دیکھتے تھے۔ ہگین فیس نے اس عمل کو الٹ دیا ہے۔ وہ لیبارٹری کے دروازے توڑ کر سب کو اندر لے آئے ہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے سیکھ رہی ہے، کیسے غلطیاں کر رہی ہے اور کیسے بہتر ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک الگ ہی زاویہ ہے۔ اور لوکل ہوسٹنگ کا وہ پیچیدہ عمل، اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، لوکل ہوسٹنگ صرف ایک تکنیکی فیچر نہیں ہے، یہ دراصل آزادی اور پرائیویسی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ پرائیویسی؟ وہ کیسے؟ جب آپ کسی ویب سائٹ پر پرومپٹ دیتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا، آپ کے آئیڈیاز، سب کچھ کسی تیسرے فریق کی کلاؤڈ مشین پر جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی تخلیق کار کسی حساس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہو تو یہ ایک رسک ہے۔ جیسے کوئی فلمی اسکرپٹ یا نجی ڈیٹا۔ بالکل۔ لوکل ہوسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس اے آئی ماڈل کے دماغ کی ایک کاپی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر کے گرافکس کارڈ کے اندر محفوظ کر لیے۔ اب آپ کی مشین ہی وہ سپر کمپیوٹر بن گئی ہے۔ واو! اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل کو اگر کوئی کارپوریشن اپنے ٹول پر $50 ماہانہ فیس لگا دے یا سرورز ڈاؤن ہو جائیں تو آپ کا کام نہیں رکے گا۔ ماڈل آپ کی مشین پر آف لائن اور بالکل مفت کام کرتا رہے گا۔ یہ تو ایک مکمل طور پر خود کفیل ہونے کا راستہ ہے۔ ہم نے ایک طرف لامحدود کنٹرول والے انفرادی ٹول کو سمجھا اور دوسری طرف ہگنگ فیس کے ذریعے لوکل ہوسٹنگ اور اوپن سورس کے سمندر کو دیکھا۔ بالکل۔ لیکن اب ہم اس سمندر کے ایک ایسے حصے کی طرف جانے والے ہیں جس نے مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کیا۔ یہ ہمارا تیسرا ٹول ہے۔ وہ چینی ماڈل؟ ہاں، سورس ویڈیو کے مطابق یہ ایک چینی اوپن سورس ماڈل ہے جو حقیقت پسندی، مطلب ریئلزم کی تمام حدوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ چینی اوپن سورس ماڈلز آج کل مارکیٹ میں بڑی تیزی سے اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ اس مخصوص ماڈل کی کیا نمایاں خصوصیات بتائی گئی ہیں؟ یہ ٹول مکمل طور پر مفت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ سسٹم نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف 10 یا 20 ویڈیوز بنانے کے کوائنز باقی ہیں۔ یہ تو زبردست ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی سینسرشپ نہیں ہے۔ جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس کا انٹرفیس چینی زبان میں ہوتا ہے، جو ابتدا میں کافی مشکل لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے، زبان کا مسئلہ تو آتا ہے۔ لیکن ویڈیو میں ایک بہت آسان طریقہ بتایا گیا کہ کسی بھی براؤزر میں رائٹ کلک کر کے آپ اسے 1 سیکنڈ میں انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے کمالات شروع ہوتے ہیں۔ یہ 9:6 ایسپیکٹ ریشیو اور 1080p کی ہائی ریزولوشن سہولت فراہم کرتا ہے۔ ایک مفت ٹول میں مکمل 1080p ریزولوشن فراہم کرنا واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ بالکل، لیکن اس کی اصل طاقت اس کی تفصیلات میں چھپی ہے۔ سورس میں کتا گھماتی ہوئی عورت کے پراؤمپٹ پر ایک تصویر کی مثال دی گئی۔ اچھا، اس میں کیا خاص تھا؟ اس تصویر میں اس عورت کی جلد کی ساخت،
اس پر پڑنے والی دھوپ اور سائے اتنے قدرتی تھے کہ اس میں روایتی اے آئی والا پلاسٹک کا احساس سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ واہ! لیکن یہاں سے معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے جب انہوں نے اس کا امیج ٹو ویڈیو فیچر استعمال کیا۔ یعنی ایک ساکت تصویر میں حرکت پیدا کرنا؟ جی ہاں، انہوں نے اسی ٹول میں کافی پیتی ہوئی عورت کی ایک عام سی تصویر اپلوڈ کی اور پرومپٹ میں صرف اتنا لکھا کہ وہ اپنا مشروب پیتی ہے۔ جب 1080p کی وہ ویڈیو جنریٹ ہو کر آئی نا، تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ صرف یہ نہیں ہوا کہ تصویر میں موجود عورت نے ہاتھ ہلا کر کپ منہ سے لگا لیا، تو اور کیا ہوا؟ بلکہ سب سے حیران کن تفصیل یہ تھی کہ جب وہ گھونٹ بھر رہی تھی تو اس گرم کافی کے کپ سے نکلتی ہوئی بھاپ کی حرکت بالکل قدرتی تھی۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ ہاں، بھاپ کیسے ہوا میں اٹھتی ہے، کیسے بکھرتی ہے، اس کی شفافیت کیسی ہوتی ہے، یہ سب کچھ بالکل فزکس کے اصولوں کے عین مطابق تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اے آئی اب صرف پکسلز کو دائیں بائیں نہیں کھسکا رہا، بلکہ وہ دنیا کو سمجھ رہا ہے۔ بالکل، بلکہ یہ دراصل دنیا کے تھرمو ڈائنامکس کو سمجھنے لگا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہم ٹیکنالوجی اور فزکس کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور جو بات آپ نے اس ٹول کے بغیر سینسرشپ ہونے کے حوالے سے کی تھی نا، اس کا اس کافی کی بھاپ کے ساتھ ایک بہت گہرا اور تکنیکی تعلق ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن بات ہے۔ ایک سینسرشپ کا طبعی اصولوں کی اتنی باریک بین رینڈرنگ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ کمپیوٹ پاور کی طرف جانا ہوگا۔ میں بتاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ جب بڑی کمپنیاں اپنے ماڈلز بناتی ہیں نا، تو وہ ان پر سیکیورٹی کے بے شمار فلٹرز اور گارڈ ریلز لگا دیتی ہیں، تاکہ کچھ غلط نہ بنے۔ بالکل، تاکہ ماڈل کو ایک غیر اخلاقی، خطرناک یا کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنے والا مواد نہ بنائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پرومپٹ دیتے ہیں تو مین ماڈل کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹے ماڈلز متوازی طور پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پس پردہ؟ ہاں، جو مسلسل یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ تصویر محفوظ ہے، کیا اس میں کچھ غلط تو نہیں۔ یہ سیکیورٹی چیکس اس مہنگی پروسیسنگ پاور کا ایک بہت بڑا حصہ کھا جاتے ہیں۔ یعنی سسٹم کی آدھی توانائی تو ان فلٹرز کو چلانے میں خرچ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جب آپ ایک ایسا اوپن سورس اور بغیر سینسرشپ والا چینی ماڈل استعمال کرتے ہیں جس پر ایسی کوئی بندش نہیں، تو اسے ہر قدم پر رک کر اجازت نہیں لینی پڑتی۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈل اپنی 100% کمپیوٹنگ پاور، اپنی تمام تر صلاحیت صرف اور صرف فزکس، روشنی، ساخت اور حقیقت پسندی پر لگا دیتا ہے۔ اب سمجھ آئی۔ اس لیے جب اسے کافی کی بھاپ جیسی انتہائی پیچیدہ چیز بنانی ہوتی ہے جس میں ہوا کا دباؤ اور حرارت شامل ہے، تو اس کے پاس وہ پروسیسنگ پاور موجود ہوتی ہے جو ایک سینسرڈ ماڈل نے اپنی پابندیوں کی نظر کر دی ہوتی ہے۔ واہ! بندشوں سے یہ آزادی دراصل ماڈل کو اس کی تخلیقی اور حسابی گہرائیوں تک پہنچنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ تو چیزوں کو دیکھنے کا ایک مکمل طور پر نیا زاویہ ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی جب آپ بندشیں ہٹاتے ہیں تو تخلیقی گہرائی اور حقیقت پسندی میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، 100%۔ یہ معلومات خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب سب کچھ تجارتی بنیادوں پر چل رہا ہے، بے حد قیمتی ہیں۔ اگر ہم اس تفصیلی جائزے کے تمام پہلوؤں کو ایک جگہ سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ 2026 کے اس جدید دور میں جہاں ایک طرف مہنگے اور پریمیم ٹولز کا غلبہ محسوس ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف ایک پوری متوازی، طاقتور اور مفت دنیا بھی اپنا وجود رکھتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ متوازی دنیا اب محض تجرباتی نہیں رہی، بلکہ یہ باقاعدہ پروفیشنل کوالٹی فراہم کر رہی ہے۔ ہم نے اس ٹول کو دیکھا جو ایک ڈائریکٹر کی طرح شاٹس اور لائٹنگ کا لامحدود کنٹرول دیتا ہے۔ ہاں، اور ہم نے ہگنگ فیس کی شکل میں ایک ایسے وسیع سمندر کا بھی جائزہ لیا جہاں روزانہ نئے ماڈلز دنیا بھر کے ڈیولپرز کی مشترکہ محنت سے اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور جہاں لوکل ہوسٹنگ کی بدولت آپ کو اپنے ڈیٹا پر مکمل کنٹرول اور آزادی ملتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس بغیر سینسرشپ والے چینی اوپن سورس ماڈل کی بات کی جس نے یہ ثابت کیا کہ جب پروسیسنگ پاور کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کس طرح 1080p ریزولوشن میں گرم کافی کی بھاپ جیسی قدرتی اور طبعی حرکیات کو بھی بالکل حقیقی انداز میں رینڈر کر سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ آگاہی آج کے کسی بھی تخلیق کار، چاہے وہ ویڈیو ایڈیٹر ہو، مارکیٹر ہو یا کوئی طالب علم، اس کے لیے ایک بہت بڑا اور طاقتور شارٹ کٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔
آپ کو ان مہنگے وی آئی پی کلبوں کے دروازوں پر قطار میں لگنے اور بھاری فیسیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب اعلیٰ ترین کوالٹی کے ٹولز اور وسائل آپ کی پہنچ میں بالکل مفت دستیاب ہیں۔ طاقت اب بڑی کارپوریشنز کے سرور سے نکل کر براہ راست عام صارف کے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی جمہوریت پسندی کا یعنی ڈیموکریٹائزیشن کا ایک بہترین نمونہ ہے، جہاں تخلیقی صلاحیت اب بجٹ کی محتاج نہیں رہی۔ اور یہی بات ہمیں آج کے اس گہرے مطالعے کی ایک آخری اور انتہائی اہم سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ کلب سے تشبیہ دی تھی، لیکن اگر آج 2026 کی مارکیٹ میں یہ مفت اور اوپن سورس ٹولز اتنی حیران کن باریکی، فزکس کی مکمل سمجھ اور AK1080p کی بہترین کوالٹی کے ساتھ سب کے لیے لامحدود طور پر دستیاب ہو چکے ہیں، تو مستقبل قریب میں ان مہنگے پیڈ ٹولز اور ان کو بنانے والی بڑی کمپنیوں کو اپنے وجود کا جواز پیش کرنے کے لیے کون سی ایسی جادوئی صلاحیت لانی پڑے گی جو یہ اوپن سورس کمیونٹی راتوں رات مفت میں فراہم نہ کر سکے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا مستقبل میں پریمیم AI ٹولز کا یہ پورا کاروباری ماڈل ہی خطرے میں پڑنے والا ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی کے مستقبل کا تعین کرے گا۔